نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں پیارے ناظرین و ناظرات؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک احسار کرنے کا اور ایک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر قربان کرنے کا، ترک کرنے کا، چھوڑنے کا ایک ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہا ہوں، جس کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل میں بھی احسار کی خواہش پیدا ہوگی، آپ کے دل میں اپنے بزرگان دین کی محبت پیدا ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم پڑے گا کہ ہمارے بزرگ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کہ کیسے جذبے ہوا کرتے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق وہ کتنی کوشش کیا کرتے تھے کہ اگر سخت مجبوری میں بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مد نظر رکھتے ہوئے، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پسندیدہ چیز بھی بعض اوقات ترک کر دیا کرتے تھے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک مرتبہ مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، یعنی آپ کو مچھلی کھانے کا جو شوق تھا وہ پیدا ہوا، مچھلی کھانے کی آرزو پیدا ہوئی، مچھلی کھانے کا آپ کا جو دھیان تھا وہ ادھر گیا اور مچھلی کھانے کی آپ کی خواہش تھی، لیکن پورے شہر میں مچھلی مل ہی نہیں رہی تھی۔ تو ایسا کیا ہوا پھر کہ کچھ دنوں بعد بہرحال میں نے اس کی تگ و دو کی تو مجھے وہ مچھلی مل گئی، تو میں وہ مچھلی لے کر بھون کر اس کو جناب حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا۔ تو آپ بیمار تھے، جب آپ نے مچھلی کو دیکھا تو آپ کا چہرہ یکدس حشاش بشاش لگنے لگا، اور آپ کے چہرہ مبارک پر تر و تازگی کے آثار نمودار ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ اسی اثناء میں، اسی ہی وقت میں دروازے پر دستک ہوئی اور ایک سائل آیا اور اس نے سوال کیا، تو جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا کہ ایسا کرو کہ یہی مچھلی اٹھا کر اس سائل کو دے دو۔ اللہ اکبر! دیکھیے کتنے دنوں کی آرزو تھی آپ کی کہ مجھے مچھلی مل جائے، اور میں مچھلی کھانے کی خواہش تھی اور جائز تھی، ظاہر اللہ کی نعمتیں ہیں، کلو وشربو۔ تو آپ کی خواہش ہونے کے باوجود وہ سائل آیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ اس کو مچھلی دے دی جائے، تو حضرت نافع عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ میں نے آپ کے لیے ہی منگوائی تھی، آپ ایسا کریے، اس نے مچھلی تو طلب نہیں کی، آپ اور کوئی چیز ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اب میں اس کو نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اب اس کا خیال اپنے دل سے نکال دیا ہے، میں نے اس کو ترک کر دیا ہے۔ کس لیے؟ آپ نے فرمایا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیش نظر آ گیا، اور وہ فرمان مصطفیٰ کیا ہے آئیے آپ بھی سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرئن یشتہی شہوتا فرد شہوتہ وآثر علی نفسہ غفر لہ، او کما قال رسول اللہ علیہ السلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کسی چیز کی خواہش کرتا ہے اور پھر وہ چیز اسے مل جائے تو اسے ترک کر دیتا ہے، اور کسی دوسرے کو اپنی ذات پر ترجیح دیتا ہے، تو پھر اس کا بدلہ کیا دیا جاتا ہے، اس کا صلہ کیا دیا جاتا ہے، اس کا انعام کیا دیا جاتا ہے؟ فرمایا غفر لہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، یعنی اس بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ! یہ کیسا فرمان مصطفیٰ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے پریکٹیکل یہ فرمان مصطفیٰ کر کے دکھایا، اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ
تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے میرے دوستو۔ آج ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا اثار، آپ کی جو اپنی خواہش پر رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کو مد نظر رکھنا اور آخرت کی طرف دھیان رکھنا، یہ ہم نے سنا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔